اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ۔ قاتل کے گھوڑے کے مالک پر دیت نہیں۔ بحار الانوار اور قصص الانبیاء کے مؤلفین اپنی اسناد سے جناب امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے جناب امیر علیہ السلام کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، انہی دنوں میں اتفاقاً ایک دن ایک سرکش گھوڑا اپنے مالک کے گھر سے بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے ایک شخص کو ایسی لات ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس شخص کے ورثاء نے خوب احتجاج کیا اور گھوڑے کے مالک کا گریبان پکڑا اور خون بہا کا مطالبہ کیا۔ معاملہ خوب گرم ہو گیا تو لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس گئے۔ گھوڑے کے مالک نے جناب امیر علیہ السلام کے حضور پیش ہو کر عرض کی، اے امیر المومنین علی علیہ السلام، میرا گھوڑا گھر سے بھاگ گیا تھا، اس بات کا گواہ میرے ساتھ ہے۔ گھوڑے نے سرکشی میں دوڑتے ہوئے اس شخص کو لات رسید کی جس سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تمام معاملہ سنا اور فرمایا، گھوڑے کے مالک پر کچھ دیت نہیں ہے۔ مقتول کے ورثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بطور شکایت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے مقتول کا خون رائیگاں کر دیا ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، علی ظالم نہیں، وہ خیر الوصیین ہیں، علی ظلم کرنے والوں کے لیے پیدا نہیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور فیصلہ۔ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نہم میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب خوشنودی خدا کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا، یا علی، اپنا معاملہ بیان کرو۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ شب دو آدمی، ایک فلاں یہودی دوسرا فلاں انصاری، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ دونوں میرے پاس چلے آئے۔ یہودی نے کہا، یا ابوالحسن، میرا اس انصاری شخص کے ساتھ ایک بات پر جھگڑا ہے۔ ہم دونوں یہ تنازع لے کر آپ علیہ السلام کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تھا تو اس انصاری نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے روگردانی کرتے ہوئے تیری طرفداری کی ہے، لہذا آپ فیصلہ کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن میں نے اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ میں نے ان کی تمام بات سن کر کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آتے ہی ایک ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ حضرت نے فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں۔ وہ لوگ بضد ہوئے کہ ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے برادران انصار، ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں۔ مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ یہ بھی یاد رکھو، جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ جب امیر علیہ السلام نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے رسول خدا کے فیصلے کو ٹھکرا دیا تھا۔ فرمان رسالت ہے،
علی کی شکایت نہ کرو۔ خدا کی قسم، خدا کے بارے میں یا رائے خدا میں علی بہت